الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے فائدہ سے محبت رکھتا ہے اور جس کام میں اس کے لیے نفع ہو، فائدہ ہو، اس کام کو کر کے وہ فائدہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک شخص جو کاروبار سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آنے والا مہینہ یا اس کے بعد آنے والا مہینہ کاروباری اعتبار سے اچھا ہوگا، بازار کا حال اچھا رہے گا، بازار میں خریدار رہیں گے، تو پھر وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا نہیں رہتا، بلکہ وہ
آنے والے سیزن کی تیاری کرتا ہے، تاکہ وہ سیزن اور وہ موقع اس کے لیے اچھا اور فائدہ پہنچانے والا ثابت ہو۔ ہم آج شعبان کے نصف آخر سے گزر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ مہینہ ہوگا جس کو سید الشہور، مہینوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں روزے کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے بہت سارے مواقع ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں۔ وہ ماہ مبارک اعمال اور اخلاق کے سدھار کا موقع ہوتا ہے، اور بھی اس ماہ مبارک کے فیوض اور برکات ہیں۔ تو ایک مسلمان جس کو اپنے دین سے محبت ہوتی ہے، جس کو نیکی کمانے کا شوق ہوتا ہے، جس کو اپنے اصلاح کی فکر ہوتی ہے، جس کو رب کی رضامندی حاصل کرنے کی تڑپ اور سچی جستجو ہوتی ہے، وہ اس طرح کے مواقع کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ کسی بھی تنہائی کے وقت میں آپ قبرستان چلے جائیں، جہاں ہمارے آبا و اجداد مدفون ہیں، اور آپ ان قبر والوں سے پوچھیں کہ اگر وہ رمضان کا مہینہ پاتے تو اس کو کیسے گزارتے؟ یقیناً وہ ہمارے سوال کو تو نہیں سنتے، اور نہ ہی اس کا وہ جواب دیتے یا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ما من احد يموت الا وندم ان كان محسنا ندم الا يكون قد ازداد وان كان مسيئا ندم الا يكون قد اقتلع۔ ہر شخص اپنی موت کے وقت پچھتاتا ہے۔ اگر نیکوکار ہوتا ہے تو اس کو پچھتاوا اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے اور زیادہ نیکی کے کاموں کو کیوں نہیں کیا، اور اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو اس کو پچھتاوا اس بات پر ہوتا ہے کہ اس نے گناہ کے کاموں کو کیوں نہیں چھوڑا۔ دانش مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان کا انتظار کریں اور پہلے سے اس کے آمد کی تیاری نہ کریں، اس لیے کہ اگر ہم نے ایسا کیا، رمضان کے اس مہینے کو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اور ہم نے اس ماہ مبارک کو پا لیا، مہینہ شروع ہونے کے بعد ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی،
سنبھلتے سنبھلتے وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا اور اس کے فیوض و برکات اور اجر و ثواب کو ہم کما حقہ حاصل نہ کر سکیں گے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں اس کے استقبال کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ یا ابا سعید اجہز طہوری واستعد للقیام ولکن لا اقوم فما سبب ذلک، رات کو میں اپنا پانی تیار رکھتا ہوں، وضو کا پانی، اور ارادہ کر کے سوتا ہوں کہ رات کو اٹھ کر مجھ کو تہجد پڑھنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اٹھ نہیں پاتا۔ فما سبب ذلک، وجہ کیا ہے؟ جواب سنیے۔ کہا کہ قیدت کا ذنوبک، تمہارے گناہوں نے تم کو اس نیکی سے محروم کر رکھا ہے، تمہارے گناہوں نے تم کو اس نیکی سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ گناہ انسان کو اللہ کی توفیق اور نیکی کے کاموں سے محروم ہونے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی توفیق چاہیے، اللہ کی مدد چاہیے، اور ہم اپنے دل میں نیکی کے کاموں کے کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہ کے کاموں سے دوری بنانی ہوگی۔ آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے نوجوان رمضان کے اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ، سبب ان کے وہ گناہ ہیں جن کو وہ علانیہ یا در پردہ کرتے رہتے ہیں۔ رمضان کے مہینہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنی ہوگی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑو، اعمال کی اصلاح کرو، تاکہ تمہیں فلاح ملے، تاکہ تمہیں کامیابی ملے، تاکہ آنے والے ایام تمہارے لیے خیر و برکت کے ایام ثابت ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی الیوم اکثر من 100 مرہ۔ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اس لیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ما تقدم اور ما تاخر گناہ معاف، اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور یہ توبہ صرف زبانی توبہ نہ ہو، بلکہ یہ توبہ زبان و عمل دونوں سے ہو، زبان و عمل دونوں سے ہو۔
ایک مسلمان جب اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ماہ مبارک کو کیسے گزارے گا، اس کے لیے اس ماہ مبارک کے شروع ہونے سے پہلے صدق دل سے نیت کرے۔ نیت تو دل کے ارادے کا ہی نام ہے، لیکن اس کی یہ نیت اس کے لیے سچی نیت ثابت ہو۔ رمضان کا مہینہ ہم پائیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے روزوں کو رکھیں گے۔ رمضان کا مہینہ ہم پائیں گے تو اس کی راتوں میں تراویح اور تہجد کی نمازوں کو پڑھیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ہر فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم سنن رواتب، جس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں گے۔ رمضان کے مہینے میں صلہ رحمی کے جو تقاضے ہیں ہم ان تقاضوں کو پورا کریں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے معاملات اور اپنے اخلاق و کردار کی اصلاح کر لیں گے۔ اگر ہم نے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ نیت کی تو ہماری یہ نیت کس طرح سے ہمارے لیے بابرکت ثابت ہوگی، اس کا اندازہ ہم قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرنے کی نیت سے نکلتا ہے، اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرنے کے لیے، جہاں اس کو جانا ہے ابھی وہ وہاں تک نہیں پہنچا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ پر یہ واجب ہے، اور اللہ پر واجب ہم نے نہیں کیا، اللہ نے اپنے فضل سے خود اپنے اوپر واجب کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نیت کی بنیاد پر اس کو ہجرت کا ثواب دے گا۔ فرض کر لیں ایک شخص نے رمضان شروع ہونے سے ایک ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے اس نے نیت کی رمضان کا روزہ رکھنے کی، رمضان میں تہجد اور تراویح کے نمازوں کے پڑھنے کی، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی، صدقات و خیرات کی اور نیکی کے دوسرے کاموں کی، پھر اللہ کا کرنا ایسا کہ اس نے رمضان کا مہینہ نہیں پایا، رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے رب نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا ثواب، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ سچی نیت کا یہ فائدے کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تحدث عبدی بأن يعمل حسنة إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له
ما لم یعمل، میرے کسی بندہ نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ وہ نیکی کا فلاں کام کرے گا، فانا اکتبها لہ، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ ابھی اس نے کیا نہیں، ما لم یعمل، ابھی اس نے نیکی کے اس کام کو نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے اس کے نیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اجر و ثواب کو لکھ دیا۔ رمضان کی تیاری نیک نیتی کے ساتھ کی جائے کہ ہم کو رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے، رمضان کے مہینے میں نیکی کے کاموں کو کس طرح سے انجام دینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جو نیت کی عملاً اس پر ثابت قدم بھی رہیں۔ شیطان آئے گا اور بہکائے گا کہ چلو ابھی تو رمضان کی شروعات ہے، ہفتہ دو ہفتہ گزرنے دو، چلو ابھی رہنے دو، ابھی تو تمہاری بہت لمبی زندگی ہے، اس کے بعد اپنی اصلاح کر لینا۔ لیکن نہیں، شیطان کے بہکاوا میں نہیں آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں جو اجر و ثواب ہے، جو بدلہ ہے، اگر اس اجر و ثواب اور اس بدلے پر ہمارا ایمان اور یقین ہے تو یقیناً ہم اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچا لیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ جاہدوا فینا، ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم انہیں اپنے راستہ پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ سنبھالتا ہے، اللہ شیطان کے شر سے بچاتا ہے، لیکن جب ہم صدق دلی کے ساتھ اس کے شر سے بچنا چاہیں، 11 مہینہ اور 1 مہینہ دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں کو ایک جیسا گزار دیا جائے یہ دانشمندی کا تقاضا نہیں، یہ دانشمندی کا تقاضا نہیں ہے۔ 720 گھنٹے جن میں روزانہ ہمارے پاس سونے کے لیے 6 سے 7 گھنٹے 8 گھنٹے ہیں، ان کو نکالنے کے بعد باقی جو اوقات بچتے ہیں، ان اوقات میں ان اوقات کو ہم نیکی کے کاموں میں صرف کریں، فرائض کی ادائیگی میں، نوافل کی ادائیگی میں، اور بھی دوسرے نیکی کے کاموں میں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور توفیق بھی طلب کرتے رہیں۔ دنیا کے جو مشاغل ہیں، شریعت نے دنیا کے مشاغل کو انجام دینے سے نہیں روکا۔ دنیا کے یہ مشاغل بعض ضروری ہیں، بعض غیر ضروری ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کو ان کے وقت پر کرنا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ تو جو کام ہم رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں، بازار آنے جانے کا کام، عید کی تیاری کا کام، کپڑے لتے کا کام، اس کو رمضان سے پہلے کرنا چاہیے، تاکہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے بیش قیمت اوقات بازار کی سیر میں نہ گزر جائیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، بازار کو اس حدیث میں سب سے بدترین جگہ کہا گیا۔ بدترین جگہ اس لیے کہ اگرچہ
ہماری دنیاوی ضرورتیں وہیں سے پوری ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جگہیں ہم کو اللہ کے ذکر سے غافل بھی کرتی ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، لیکن اللہ کے بندے تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، اپنے آپ کو سنبھالے رکھتے ہیں۔ تو جو کام ہم رمضان سے پہلے کر سکتے ہیں ہم ان کو رمضان سے پہلے کر لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کو نصیب کرے، ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک تک پہنچائے۔ یہ دعا بندہ اور رب کے درمیان بہترین رشتہ ہے۔ اگر بندہ اپنے رب سے دعائیں کرتا رہتا ہے تو اس کو اپنے رب کی قربت اور اپنے رب کی رضا حاصل رہتی ہے، اور اس کی لذت کو وہ محسوس بھی کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خطبہ ختم کیا جائے، ایک مسئلے کا بیان ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کان یکون لی الصوم من رمضان فلا استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، کہ میرے رمضان کے روزے باقی رہتے تھے اور میں شعبان سے پہلے ان کو پورا کرنے کی فرصت نہیں پاتی تھی۔ تو جن کے رمضان کے روزے باقی ہیں گزشتہ رمضان کے، مردوں کے یا عورتوں کے، انہیں چاہیے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ ان روزوں کو پورا کریں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کریں۔ یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آنے والا مہینہ ہمارے لیے بابرکت بنائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی تیاری میں ابھی سے لگ جائیں۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر۔